مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے. لگی زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے. یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو، پھر جیل. یاد رکھو ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے وہ ایک خطیب ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف. اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتہ کرو اس سے، اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا، اور فرق باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا، میں نے جواب دیا. تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کی نہیں ہے، مولانا خورشید کی بھی نہیں ہے، نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے. غیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا. مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئی، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لے. القول الجلیل میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق. مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف. آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے، مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا. خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے. آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا. ورنہ بریلوی سے پتہ کر لے، جماعت اسلامی سے پتہ کرے، اہل حدیث سے پتہ کرے، دیوبندیوں سے پتہ کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے کس مسلمان نے لکھا. یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا. مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کر لیں، میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں. یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسانوں. پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا. آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح. لکھا ہے کہ منظور مینگل نے طارق جلیل کو بہت کچھ کہا ہے. کیا علماء ایک دوسرے کو ایسے کہ جواب دیے کہ طارق جمیل عالم نہیں ہے، وہ علماء کا بدترین دشمن، دین کا ایک مکار فریبی، تبلیغ کا وجود دنیا سے ختم کرنے والا ایک زہریلا سانپ ہے. اس کے علم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ جو مینگل نے کہا ہے شاید کم کہا ہے، وہ اس سے زیادہ کا حقدار ہے. بچے نے سوال کیا ہے نا کہ اس زمانے میں جھوٹی احادیث ہیں، اس کا آپ بتا دیں. ابھی تک تو کوئی کتاب لکھی نہیں. یہ ابھی ایک بیان آیا مولانا طارق جمیل صاحب کا، یوسف علیہ السلام کی جب جیل بھیجا گیا تو اس سے پہلے ان کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں پھرایا گیا. کہاں یار سیدنا یوسف علیہ السلام کا ولیعاذ باللہ خدا کے پیغمبر تھے، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ان کا منہ کالا کیا گیا؟ جھوٹ کسی اور نے لکھا ہے، آپ اسے پبلک کو بتا رہے ہیں. آپ قائد ہیں، ہزاروں آدمیوں کی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح نا، کوئی حوالہ تو بتائیں کہاں لکھا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے کئی بیانات 10 سن لو، اور ان 10 میں جتنی حدیثیں وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے. جمیل کی اس زمانے میں تقریر سننا گناہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تقریر جادہ حق سے ہٹی ہوئی ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف.
رفض اور بے دینوں کی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اس سے پرہیز مناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے سے پہلے نعوذ باللہ ان کا منہ کالا کیا گیا، گدے پہ بٹھایا گیا، شہر کے چکر لگوائے گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو تبدیلی کرتا ہے احکام میں نا، اور ایک نیا دین بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کا کوئی علمی مقام یا استعداد صفر کے درجے میں، خود کہتے ہیں کہ ہمارا تو تبلیغی مطالعہ ہے، سطحی علم، سطحی علم میں، اور عوام میں کہتے ہیں شیعہ کافر نہیں ہے، سطحی علم میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ سطحی ہے۔ آج کل ایک دینی حلقوں میں بڑی عجیب سی بحث چل رہی ہے کہ وہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، کہ شاید انہوں نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جو ہے وہ، یعنی ان کی گستاخی کرنے سے کوئی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ گو کہ طارق جمیل صاحب خود بڑے معتبر عالم دین ہیں، بڑی عزت ہے ان کی معاشرے میں، اور علماء کرام کے درمیان بھی بڑی عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کا علم اور آپ کی کیا اس کے بارے میں رائے ہے، ذرا اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، تو یہ بات انہوں نے جو کہی ہے، تو اب انہوں نے کس موج میں یہ بات کہی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی شان تو بڑی اونچی ہے، ابو بکر تو صدیق ہے، عمر تو فاروق ہے، عثمان تو غنی ہے، علی تو مرتضیٰ ہے، ان کو اتنا اونچا مقام حاصل ہے، وہ تو بہت دور کی بات۔ ایک عام مسلمان کو بھی اگر کوئی کافر کہہ دے، اس کافر کہنے پہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی شان تو بہت اونچی ہے، مجھے اور آپ کو کوئی کافر کہہ دے تو اس پر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ تو نبی کا فرمان، نبی نے اصول بیان کر دیا ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، اگر کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہا تو کلمہ کفر اس شخص کی طرف جاتا ہے، اس کے دل کو جھانکتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کے دل میں اگر کفر نہیں ایمان ہے تو وہ واپس لوٹ کر اس کہنے والے کے قلب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو نبی نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ ابو بکر عمر تو اونچی شان ہے، مجھے اور آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو اتنی خطرناک بات ہے۔ اور جبکہ صحابہ کرام رضوان، اور پھر میرے اور آپ کی ایمان کی ضمانت قرآن نے نہیں دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی ضمانت تو قرآن نے دی ہے، بلکہ نہ صرف ایمان کی ضمانت دی ہے بلکہ ایمان کا معیار کوسوٹی قرار دیا، اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ تو گویا کہ ان کی ہدایت کی ضمانت دے دی، تو صحابہ کے ایمان کو تو ساری انسانیت کے ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار قرار دے دیا ہے۔ تو ان کا ایمان تو اتنا یقینی کہ قرآن سنت اس کی گواہی دے رہا ہے، ایسے مومن کو کافر کہنے والا مسلمان رہ جائے، یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ اور انہوں نے جس کس موج میں کہی ہے وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر کہے، جن کی زبان قرآن و حدیث کے اندر موجود، جن کو بلکہ ایمان کی کسوٹی قرار دیا، وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ کافر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو یقیناً کافر